آداب ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں ایک سوال نامہ موجود ہے۔ یہ ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا PhD اردو کا انٹرنس ٹیسٹ پرچہ سوالات جون 2024، PhD اردو انٹرنس ٹیسٹ کوشچن پیپر جون 2024 کا۔ اس میں بکلیٹ، سیریل نمبر، دستخط، نگراں کار، ہال ٹکٹ نمبر، OMR سیریل نمبر میں نے سب اریز کر دیا، صرف اپنا نام میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے امیدواروں کے لیے جو بھی کچھ ہدایات ہیں وہ ہیں۔ سوال نامہ جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف یعنی پارٹ اے اور پارٹ بی۔ سوال نامے میں 25 سوالات 25 کوشچن، 1 نمبر کا ایک سوال ہے۔ یہ تحقیق کے طریقہ کار سے ہے۔ اسی طریقے سے 25 سوال 25 کوشچنز اردو ادب سے ہیں۔ کل ملا کر 50 سوال آبجیکٹیو ہو گئے اور یہ 50 نمبر کے ہوئے۔ اسی طریقے سے 4 سوال جو ہے وہ 5 نمبر کے، کل 20 نمبر کے 20 مارکس کے سبجیکٹیو ہیں۔ اس میں سے 2 سوال تحقیق کے طریقہ کار یعنی ریسرچ میتھڈولوجی کے ہیں اور 2 اردو ادب سے ہیں یعنی کہ اردو لٹریچر سے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر تحقیق کے طریقہ کار سے 35 نمبر کے سوالات ہیں، اردو ادب سے 35 نمبر کے سوالات ہیں۔ کل ملا کر 70 نمبر کا یہ سوال نامہ ہے، 70 نمبرز کا، 30 نمبر انٹرویو کے لیے مختص ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال حصہ اول سے، تحقیق کے طریقہ کار، سیکشن 1 ریسرچ میتھڈولوجی۔ تتمہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب مکمل ہو جانے کے بعد کسی اور جز کا اضافہ۔ سوال نمبر 2 تمییز کیا ہے؟ مسودے کو صاف کر کے نقل کرنا۔ نمبر 3 مخطوطہ کسے کہتے ہیں؟ قلمی و غیر مطبوعہ نسخہ، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا ہو اور کہیں پر شائع یعنی پبلش نہ ہوا ہو۔ ناقص الاول کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ناقص مینس ادھورا اور اول مانے شروع میں، یعنی کہ وہ کتاب جس کے شروع کے اوراق نہ ہو۔ سوال نمبر 5 کسی کتاب کے متن کے بعد دیا جانے والا اضافی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیمہ۔ سوال نمبر 6 قدیم زمانے میں مخطوطات میں صفحہ نمبر ڈالنے کی بجائے دائیں ہاتھ کے صفحے کے نیچے بائیں کونے میں اگلے صفحے کی ابتدا کے 1-2 الفاظ لکھ دیے جاتے تھے، انہیں انتحال کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 تخلیق کا وہ حصہ جسے مصنف نے خارج کر دیا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منسوخ۔ سوال نمبر 8 مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامی عبارت جس میں اس کا نام، مصنف کا نام، سن تصنیف و کتابت وغیرہ درج کیا جاتا تھا اسے ترقیمہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 تنقید متن ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف متون میں سے مناسب ترین متن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 اساسی نسخہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب وہ نسخہ جو 2 یا 3 نسخوں سے ملا کر تیار کیا گیا ہو اساسی نسخہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 11 مندرجہ ذیل میں سے تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 غیر موجود حقائق کی دریافت، نمبر 2 موجود حقائق کا دوبارہ جائزہ۔ یہ دونوں ہی درست ہیں۔ تصحیف کیا ہے؟ جواب جس متن میں کسی نے دانستہ کوئی تبدیلی کی ہو، جان بوجھ کر کچھ بدل دینا تصحیف کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 13 الحاق کلام کسے کہتے ہیں؟ جواب کسی شاعر کے کلام میں دوسرے کا کلام شامل ہو جانا الحاق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 14 کتب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1018 ہجری۔ سوال نمبر 15 کس کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا نثری ڈرامہ علی بابا 40 چور ہے؟ محمد افضل الدین اقبال کی۔ سوال نمبر 16 نسخہ حمیدیہ پر مبنی
دیوان غالب کی تدوین کس نے کی؟ جواب امتیاز علی خان عرشی نے۔ سوال نمبر 17، ذکر میر کے مطابق میر تقی میر کا اصل نام کیا ہے؟ جواب محمد تقی۔ سوال نمبر 18، دریائے لطافت کے مرتب کون ہیں؟ جواب مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 19، اردو ڈرامہ اور اسٹیج کس کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ جواب مسعود حسن رضوی ادیب۔ سوال نمبر 20، مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب قاضی عبدالودود کی نہیں ہے؟ سوال کو تھوڑا سا بدل دیا جائے، مندرجہ ذیل میں سے کون کون سی کتابیں قاضی عبدالودود کی ہیں؟ غلط آپشن نہ یاد کریں، نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ تذکرہ، محوسال، عیارستان، اشتر سوزن، یہ تینوں کتابیں قاضی عبدالودود کی ہیں۔ سوال نمبر 21، کس محقق نے ثابت کیا کہ معراج العاشقین بندہ نواز گیس و دراز کی نہیں بلکہ سید مخدوم شاہ حسینی کی تصنیف ہے؟ جواب حفیظ قتیل نے۔ سوال نمبر 22، اردو تحقیق کا معلم اول کسے کہا جاتا ہے یا کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ حافظ محمود خان شیرانی کو۔ سوال نمبر 23، کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مدون مندرجہ ذیل میں سے کون ہیں؟ محی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 24، شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ جواب باغ اردو کے نام سے۔ سوال نمبر 25، MLA اسٹائل شیٹ یعنی ماڈرن لینگویج ایسوسیشن اسٹائل شیٹ یہ 1951 میں لکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے کس نے تیار کیا اور پبلیکیشن یہ پورا یہی آ گیا؟ تو جوزف جبالڈی نے یہ سب سے پہلے شائع کیا، حالانکہ یہ جوزف جبالڈی نہیں بلکہ گولڈی ہے یہ۔ اب یہ 25 سوال ریسرچ میتھڈولوجی یا اردو تحقیق طریقہ کار کے ہو چکے ہیں۔ اب حصہ 2 یا سیکشن 2 اردو سبجیکٹ کنسرن۔ سوال نمبر 26، مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر نے در شرح شعر گوید کے زیر عنوان اچھی شاعری کے گر بتائے ہیں؟ ملا وجہی نے۔ سوال نمبر 27، شعراء کے سن پیدائش کے اعتبار سے مندرجہ ذیل میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ حاتم، مرزا سودا، خواجہ میر درد، محمد تقی میر۔ سوال نمبر 28، کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ علی عادل شاہ ثانی کی۔ سوال نمبر 29، مندرجہ ذیل شعر کس کا ہے؟ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگانی کرتے، یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگانی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغ اپنا، مرزا مظہر جانے جانا۔ سوال نمبر 30، ہجو کہتے وقت وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ احتشام حسین نے کس شاعر کے بارے میں یہ بات لکھی ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں۔ سوال نمبر 31، نجم النساء کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ مثنوی سحر البیان میں، اور نجم النساء جوگن بن کے جاتی ہے۔ سوال نمبر 32، کربل کتھا کے مصنف کا نام فضل علی خان فضلی ہے۔ سوال نمبر 33، ریختی کے موجد تسلیم کیے جاتے ہیں سعادت یار خان رنگین۔ سوال نمبر 34، مثنوی علی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ ہاشمی بیجاپوری کی۔ سوال نمبر 35، مسرت سے بصیرت تک کے مصنف کون ہیں؟ پروفیسر آل احمد سرور۔ سوال نمبر 36، نصیر اور خدیجہ کس کا افسانہ ہے؟ نصیر اور خدیجہ اردو کے بہترین افسانہ نگار مصور غم علامہ راشد الخیری کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 37، مندرجہ ذیل میں سے کسے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کر لکھنؤ بدر کر دیا تھا؟ رجب علی بیگ سرور کو، اور یہ کانپور جا کر رہنے لگے تھے۔ وہیں پر یعنی شہر کانپور میں انہوں نے فسانہ عجائب لکھی۔ سوال نمبر 38، تذکرہ ریختہ گویا کے مصنف کون تھے؟
جواب فتح علی گردیزی۔ سوال نمبر 39، ماما عظمت کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ ماما عظمت کا کردار ناول مرات العروس میں مولوی نذیر احمد نے پیش کیا۔ سوال نمبر 40، ناول گودان میں گوبر کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو گودان میں گوبر کی بیوی کا نام دھنیا ہے۔ سوال نمبر 41، مشرق شعریات اور اردو تنقید کی روایت کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر ابوالکلام قاسمی کی۔ سوال نمبر 42، بری عورت کی کتھا کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ جو ہے کشور ناہید کی خود نوشت ہے۔ صلیب میرے دریچے میں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ صلیب میرے دریچے میں کیپٹن فیض احمد فیض کا خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوران اسیری یعنی کہ جیل سے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 44، سپارہ دل کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ سپارہ دل پروفیسر خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 45، کس اردو اخبار کے مدیر کو انگریزوں نے باغیانہ خیالات پیش کرنے کے الزام میں موت کی سزا دی؟ اردو کے پہلے اخبار کے مدیر یعنی دہلی اردو اخبار، جس کو بعد میں اخبار الظفر کیا گیا، اور مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو توپ کے منہ پر باندھ کر انگریزوں نے گولے سے اڑا دیا تھا۔ سوال نمبر 46، مندرجہ ذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے۔ غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ مرات النذیر۔ سوال نمبر 47، مندرجہ ذیل شعر میں کس لفظ سے ایہام پیدا کیا گیا ہے؟ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اس میں سر۔ سوال نمبر 48، سلام بن رزاق کو ان کے کس افسانوی مجموعے پر ساہتیہ اکادمی انعام دیا گیا؟ جواب شکستہ بتوں کے درمیان۔ سوال نمبر 49، کس نقاد نے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ اردو لشکری زبان ہے؟ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے۔ سوال نمبر 50، دھوپ کی دستک کس کا ڈرامہ ہے؟ دھوپ کی دستک پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا ڈرامہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں تک جو ہے اردو اور پیڈاگوجی آف اردو یا ریسرچ میتھڈولوجی آف اردو کے ملا کر 50 سوال ہوئے، یہ 50 نمبرات کے ہیں۔ اس کے بعد میں ڈسکرپٹیو حصہ دوم، پہلے 2 سوال جو ہے وہ ریسرچ میتھڈولوجی سے ہوں گے اور بعد کے 2 سوال اردو سے ہوں گے، یعنی کہ 5 نمبر کا 1 سوال ہوگا، تو ریسرچ میتھڈولوجی سے 2 سوال ہوں گے 10 نمبر کے، اردو سے 2 سوال ہوں گے 10 نمبر کے۔ پہلا سوال تھا ریسرچ میتھڈولوجی کا، تحقیق و تنقید ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اس خیال کی روشنی میں تحقیق و تنقید کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 2، مقالے کی تصویر کے دوران کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سبجیکٹ کنسرن۔ اب اردو کا سوال نمبر 3، اردو میں مختصر افسانے کے آغاز کے محرکات پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 4، اسلوبیاتی تنقید سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اب یہ تھا ہمارا اردو کا سوال نامہ۔ اگر اس سوال نامے کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے سوال نامہ بھیجا تھا ذکیہ آفرین صاحبہ نے، یہ حل کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پیپر کو میں کچھ وقت زیادہ وقت میں حل کر پایا۔ ایک درخواست، اور اگر اس سوال نامے میں حالانکہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ سارے جوابات درست دیے جائیں اور تحقیق کے بعد ہی کیا گیا ہے، اگر کہیں کوئی بھی جواب غلط ہو تو آپ اس کو ضرور بتائیں تاکہ ان جوابات کو کمنٹ میں پن کر دیا جائے اور سبھی لوگوں کو درست جواب مل سکے۔
تو ایک بار پھر میں یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی، جیسے کہ UGC نیٹ کا ایگزام آنے والا ہے اور دوسرے سیٹ کے ایگزام آنے والے ہیں، آپ کو جو بھی سوال نامہ حل کرانا ہے آپ اس کو میرے پاس بھیج دیجیے، انشاءاللہ وہ سوال نامہ حل کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے وہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس نے یہ سوال نامہ بھیجا ہے۔ ڈسکرپشن میں میرا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر، ٹیلی گرام ID، ای میل ID سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔